نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو سحر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ والسحر المواساة والسحر یزاد فیہ رزق المؤمن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال صلاۃ والسلام۔ محترم بزرگ حضرات اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس بڑے حدیث کے ایک ٹکڑے کو آپ کے سامنے تلاوت کر دیا ہے۔ ہم لوگ جس مہینے میں اپنی زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، یہ مہینہ نہایت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت احادیث کے اندر اس قدر آئی ہیں اور اس قدر الگ الگ انداز میں بیان ہوئی ہیں کہ تقریباً 15 ہفتے اگر اس کے لوازمات کو بیان کیے جائیں تو وہ پوری حدیثیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں ان چھوٹے سے وقتوں میں جو ہمیں 20 یا 25 منٹ کا ملتا ہے۔ احادیثوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت بھی فرمائی، اس کی حیثیت کو بھی بتایا اور اس کے کرنے کے کام کو بھی بتایا اور اس کام کے نتیجے میں ملنے والے اجر کے متعلق بھی بتایا۔ حدیث کے یہ جو پہلے حصے میں ہم نے جو تلاوت کی، اس میں فرمایا گیا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ ہر شخص یہ خوب اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس میں کس قدر صبر ہے اور صبر کے مفہوم کو تھوڑا سا اوپر اٹھ کے سوچے۔ ہمارے یہاں اردو میں جو صبر بولا جاتا ہے یا جس صبر کے معنی ہم سمجھتے ہیں، عربی زبان میں وہ صبر نہیں ہے۔ عربی زبان میں صبر کا معنی ہوتا ہے عزم کے ساتھ جمے رہنا، ڈٹے رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، اس کو کہتے ہیں صبر۔
رمضان المبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت اس انداز میں کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح تم شیطان کے مقابلے میں ڈٹے رہے اور اپنا جائزہ لیتے رہے کہ تمہاری زبان سے کسی قسم کی کوئی بدکلامی نہ ہوئی، گالی گلوچ نہ ہوئے، کسی کے متعلق کوئی غیبت نہ ہوئی، کوئی شور شرابہ نہ کیا، ان تمام تر چیزوں سے رک گئے جس پر پابندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت خاص کے لیے لگا دی، اور وہ تمام عمل ہم کر گزرے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس صبر کے نتیجے میں امت کے اندر کیا آئے گی؟ جنت۔ جنت کی حیثیت آج ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمایا حدیث کے اندر کہ گویا وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن عظیم کے اندر اس کی نعمتوں کا ذکر کیا، اسی لیے کیا تاکہ وہ تصورات ہمارے اندر قائم ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کی سجاوٹ شروع کرتے ہیں فرشتے جنت کو سجانا شروع کرتے ہیں، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اسی طرح اس کو سجایا جاتا رہتا ہے۔ پھر پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ اے خیر کے طالب بڑھ اور اسے حاصل کر لے، اور اے برائی کے طالب رک جا کہ تیرے لیے اب ممکن نہیں کہ تو ایک قدم بھی آگے بڑھائے۔ اور پھر یہ سلسلہ پورے رمضان کی ہر راتوں میں دراز ہوتا ہے، یعنی ایک فرشتہ اسی طرح صدا لگاتا رہتا ہے۔ وہ جنت جو سجائی جاتی ہے ان روزہ داروں کے لیے، جیسا کہ پچھلے ہفتے میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ وہ خاص ہے، ان روزہ داروں کے لیے جنہوں نے اپنے روزے کا حق ادا کیا، اور روزے کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ تمام تر ان پابندیوں کو قبول کر لینا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عائد ہوتی ہیں، اور پھر جس طرح رمضان میں ہم اس کو اپنے اوپر پوری طرح سے پابند کر لیتے ہیں، پابندیاں جکڑ لیتے ہیں، اس کے اثرات 11 مہینے اندر ہمارے باقی رہیں۔ پھر دوسرا الفاظ حضور نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جو ہمدردی اور غمگساری لے کر آیا ہے، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جو ہمدردیوں کا ہے اور غمگساری کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات احادیث کے اندر بیان ہوئی، اور ایک نہیں متعدد اصحاب نے اس کو بیان کیا کہ ویسے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کی کفالت کیا کرتے تھے، غریبوں کی امداد کیا کرتے تھے، کوئی مساکین آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، آپ کسی کو لوٹانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ لیکن رمضان المبارک میں تو آپ کا حال یہ ہوتا تھا کہ گویا جو کچھ ہے سب لٹا دیں۔
آپ برسات کی پانی کی طرح اپنے مال و اسباب لوگوں کو عطا کرتے تھے، اس قدر زیادہ سخی ہو جاتے تھے اور کہتے تھے، بار بار امت کے سامنے یہ بات رکھتے تھے کہ دیکھو یہ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ بات کن لوگوں کے سامنے کہی جا رہی تھی۔ دنیا کے سب سے معجز ترین انسان تھے وہ، جن کے سامنے یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ وہ لوگ تھے کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو انصار نے اپنی سخاوت کا یہ ثبوت دیا ہے کہ جن کے پاس مال تھا انہوں نے اپنا آدھا مال اپنے اس بھائی کو دے دیا جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے۔ کسی کے پاس اگر مال نہیں تھا، زمینیں تھیں، تو انہوں نے آدھی زمین دے دی۔ اگر 2 باغ تھے تو 1 باغ دے دیے، اور 1 باغ تھا تو آدھے باغ عطا کر دیے۔ یہاں تک کہ جن کے پاس بیویاں نہیں تھیں یا جن کی بیویوں کو مکے کے مشرکین نے چھڑا لیا تھا، انہوں نے اپنی بیویوں کو دکھایا کہ ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جسے پسند کرو ہم اسے طلاق دے دیتے ہیں اور اس سے تم نکاح کر لو۔ یہ وہ لوگ تھے اور ان لوگوں کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ مہینہ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے۔ ابھی اور کیا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے اندر کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم لوگ جائزہ لیں اس حدیث کے الفاظ سے کہ ہماری اپنی حیثیت کہاں ہے، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہماری ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ کتنی ہے، اور ہم قوم کے نیچے اور غربا اور مساکین طبقے کے ساتھ کتنی غمگساری کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو عجیب ماحول ہے، ہم نے ہر ایک چیز کو پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ ہمارے یہاں تو افطار کی بھی دعوتیں ہوتی ہیں تو امیر ترین لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہی ثواب ہمیں حاصل ہو جائے گا جو ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کھلانے کے متعلق ہم سے کہی ہے۔ یاد کرو ذرا، وہاں کوئی بات امیروں کے لیے نہیں کہی جا رہی تھی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بساند اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی ہے جیسے مشک۔ پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے روزے دار کا روزہ کھلوایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام تر گناہ معاف کر دیے، اور ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ اکرام میں سے لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص ایسا نہیں ہے جو کسی کو روزہ کھلوا سکے، اس کا افطار کرا سکے، پھر یہ ثواب تو امیر ترین لوگ لوٹ لے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم افطار کرا دو، خواہ دودھ کی 1 گلاس لسی ہی سے ہو، اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو روزہ دار کو 1 گلاس پانی ہی پیش کر۔ اندازہ لگاؤ، کیا یہ کسی امیر کے لیے حکم ہے، یا یہ وہ روزوں کی پارٹیاں دینے کے لیے حکم ہے جو ہمارے ہاں رائج ہیں؟ اور یا وہ چندہ کر کر کے جو تمام تر روڈوں کے کنارے روزے افطار کرائے جا رہے ہیں، یا ان کے لیے یہ حدیثیں ہیں؟ ہم نے الٹ دیا ہر ایک چیز کو۔
اس حدیث کے اندر تو اخلاق کا وہ عظیم ترین جوہر پیش کیا گیا تھا کہ تم دیکھتے رہو کہ تمہارے معاشرے کا دبا ہوا کچلا ہوا غریب طبقہ کون سا ہے، اس کے لیے تم یہ انتظام کرو۔ پھر فرمایا کہ جو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اب ہمارا عمل دیکھ لیں اس کی روشنی کہ ہماری ہمدردی اور غمگساری کہاں ہے۔ ہمیں تلاشنا پڑے گا، ہمیں تلاشنا پڑے گا ان لوگوں کو، ایسے غیرت مند لوگوں کو جو چہرے سے تو نہیں دیکھتے کہ یہ غریب ہیں، مسکین ہے یا انہیں ضرورت ہے، لیکن ان کی غیرت ہاتھ پھیلانے سے انہیں روکتی ہے۔ زیادہ تر ہم سے مال تو پیشہ ور لوگ لے جاتے ہیں اور وہ حقدار محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو تلاش کرنا ہے، چل کر جانا ہے۔ وہ غمگساری، وہ ہمدردی تب عود کر سامنے آئے گی، تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہمدردی اور غمگساری کسے کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب قطعی نہ لیں کہ آدمی کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں، یہ دکانداری تیز ہو جاتی ہے، یا مال و اسباب آسمان سے گرا اور ٹپکا دیے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسی رزق کے اندر بے انتہا برکتیں اور رحمتیں پیدا کر دیتا ہے۔ جو چیز ہمیں 11 مہینے میسر نہیں آتی ہیں وہ اس ایک مہینے کے اندر میسر آ جاتی ہیں، اور ہر ایک شخص کی آرزویں اور خواہشیں بر آتی ہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے تک اپنے صدقات ان غربا اور مساکین میں تقسیم کر جاؤ تاکہ وہ تمہاری خوشی میں حصہ دار ہو سکیں، شامل ہو سکیں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بس اب وہ آخری ہی دن کیا جائے، بلکہ یہ چند روز پہلے کر دیا جائے تاکہ جن لوگوں تک ان کے حقوق پہنچیں وہ آپ کے ساتھ عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے آغاز میں رحمت ہے اور اوسط میں مغفرت ہے اور آخرت میں دوزخ سے رہائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اس رحمتوں بھرے عصرے میں موجود ہیں، اور اب یہ ختم ہوا چاہتا ہے، مغفرت کا عصرہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احادیث قدسی کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری رحمت کے 100 درجات ہیں، جن میں سے میں نے ایک کو زمین پر نازل کر دیا ہے، اپنے ایک حصے کو، 100ویں حصے کو، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر محبت، رحمت اور غمگساری پائی جاتی ہے۔ ماں باپ اور رشتہ داروں کے اندر وہ رحمتیں اور محبتیں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کے لیے تمام تر تکالیف کو برداشت کرتے ہیں۔ ان جانوروں میں پائی جاتی ہے جس محبت کی وجہ سے وہ اپنے معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پیٹھوں پر لادے ہوئے پھرتے ہیں اور اس کے رزق کا انتظام کرتے ہیں۔
پھر ان 99 درجات میں سے کچھ حصے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں اپنے بندوں پر لٹاتا ہے، اور ایک بڑا حصہ آخرت کے لیے متعین کر کے رکھا ہے جو اپنے ان مخلص بندوں پر لٹا دے گا جو اس کی رضا کے پیکر ہوں گے، جو اس کی رضا کے طالب ہوں۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لاتے ہوئے فرمایا آمین، جیسے ہی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا کہا آمین، پھر دوسرے منبر پر قدم رکھا پھر کہا آمین، پھر تیسرے منبر پر قدم رکھا پھر کہا آمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے معمول کے مطابق منبر پر تشریف لائے ہیں اور 3 دفعہ آمین کہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ لعنت ہو ایسے شخص پر، بے نصیب ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا لی۔ میں نے کہا آمین، اے اللہ ایسا ہی ہو۔ پھر جب میں نے دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ لعنت ہو اس شخص پر، بدنصیب ہو جائے وہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت حاصل کر کے جنت کو نہ پا لیا۔ پھر جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ لعنت ہو اس شخص پر، بدنصیب ہو ایسا شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین، ایسا ہی۔ ہم ایسے برکتوں بھرے مہینے میں اپنی زندگی کی سانسیں گزار رہے ہیں، ہمیں آج زکوٰۃ کے متعلق بھی کچھ باتیں رکھنی تھی۔ ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کو اسی لیے تلاوت کیا تھا کہ آپ کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق کچھ چیزیں رکھیں گے کہ رمضان المبارک میں امت کے زیادہ افراد زکوٰۃ نکالتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ نکالنے کا وقت رمضان نہیں ہے، لیکن رمضان میں زکوٰۃ کا اس لیے اہتمام کرتے ہیں، ہمارے علماء اکرام نے ہمیں اس لیے ان چیزوں کو سمجھایا کہ رمضان المبارک میں ہر ایک نیکی کے اجرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایک نیکی کرے تو ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 100 اور 100 سے 700 گنا تک بڑھاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے سامنے کہا تھا، اسی مناسبت سے زکوٰۃ بھی لوگ رمضان المبارک میں نکالتے ہیں تاکہ وہ ہماری تھوڑی سی زکوٰۃ جو ہم نے ناپ تول کے اپنے مال کی نکالی ہے اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑھ جائے۔ ورنہ جو مال آدمی کے پاس اسٹاک میں ہو اور اس پر سال جب بھی گزر جائے زکوٰۃ اسی وقت واجب ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کے اس موضوع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والے ہفتے میں بات کریں گے اگر وقت ملا تو، ورنہ پھر آنے والے ہفتے میں چونکہ رمضان المبارک کا دوسرا اسرہ چل رہا ہوگا تو اس میں جنگ بدر بھی ہے اور فتح مکہ بھی ہے، جو آپ کے سامنے آنا نہایت ضروری ہے کہ امت کے اندر سے ان چیزوں کو بھلا دیا گیا ہے۔ رمضان کے دوسرے فضائل تو بہت بیان ہوتے ہیں، لیکن رمضان مبارک میں ہونے والے ان غزوات کے متعلق کبھی کسی کے زبان سے یہ باتیں نہیں نکلتی ہیں، الا یہ کہ چند لوگ اس طرح کے پروگرام کر لیا کرتے ہیں، وہ بھی نہایت محدود۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔